ایک بہت زیادہ سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے، کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیا یعنی لڑکا جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا والدین اسے رکھ سکتے ہیں؟ اور عجیب عجیب صورتحال ہے. اگر آپ اس کے لیے کوئی کویسچن کسی سائٹ پہ جا کے کرنا چاہیں تو آپ کو پتا چلے گا. مثلا میں نے اس بارے میں جب تحقیق شروع کی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی کہ وہ ماں باپ جو پالتے پوستے ہیں ان کے بارے میں علماء اگر یہ فتاویٰ دیتے، معذرت کے ساتھ میں سارے علماء کا احترام کرتی ہوں، لیکن حق بات کو تو سامنے رکھنا چاہیے. اگر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کی والدہ اس کے ساتھ رہنا چاہیں اور اس کی بیوی اجازت نہ دے تو وہ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. میں نہیں جانتی یہ کس بیس اور کس بنیاد پر فتویٰ کیا گیا، لیکن ایسے سینکڑوں فتاویٰ موجود ہیں جس میں والدین کا حق ایک ہی درانتی سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. مجھے سیدہ عائشہ سے روایت کردہ حدیث یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا، کیونکہ لڑکی جس وقت ایک فیملی سے دوسری فیملی میں آتی ہے تو نیچرلی سینیریو بدل جاتا ہے نا. اب ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے اس فیملی کا ایک امپیکٹ ہے ڈیسیژن میکنگ پہ اور ہر زندگی کے معاملے کے حوالے سے. اب وہ لڑکی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو گئی ہے، اس پر ساس کا حق زیادہ ہے، سسر کا حق زیادہ ہے، جیٹھ کا حق زیادہ ہے، نندوں کا حق زیادہ ہے، جٹھانیوں دیورانیوں کا حق زیادہ ہے. کون ہے وہ جس کا حق زیادہ ہے؟ تو یہ سوال تو سب کے ذہنوں میں ہے. اور اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے، اب اس کے ماں باپ اسے ڈائریکٹ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ اب تم نے سسرال میں یہ فلاں کام پہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو یہ جواب دے دو، اس کے ساتھ یوں کر لو. تو سسرالی جھگڑے کا باعث لڑکی خود ہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے جا کے باتیں کرتی ہے، خاندان کی غیبتیں چغلیاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سسرال میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتی. اور وہی جو پیارے ماں باپ ہوتے ہیں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ون سائیڈڈ سنتے ہیں کہ بیٹی نے کیا فیل کیا، کیونکہ بیٹی بتاتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. وہ یہ تو سنتا ہی نہیں کہ بیٹی نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، تو بیٹی کو وہ اچھی گائیڈ لائن نہیں دے پاتے. تو اللہ کے رسول کی بات حق ہے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. کتنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے، کیونکہ اب باقی رشتے پیچھے چلے گئے نا، سب کے سب، لڑکی کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اور لڑکی جس فیملی میں آئی ہے اس کے بڑے ہیں جو کہ ہمارے ہی معاشرے میں اپنا حق جتاتے ہیں کہ اب ہمارا تم پر زیادہ حق ہے، ہمارے ڈیسیژنز آپ کے لیے اپلیکیبل ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر مبنی فیصلہ کیا. ایک لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایک لڑکے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کے اس کویسچن کے پیچھے آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کے دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، نیچرلی یعنی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک مرد پر بھی سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. کتنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جہاں رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے وہاں پر ہمارے علماء کے فتاویٰ ہیں کہ والدین اگر بیٹے کے گھر میں رہنا چاہیں اور بیوی نہیں مانتی تو ماں باپ کو کوئی ساتھ نہیں رکھ سکتا. آپ لوگ کیا سمجھے ہیں؟ ماں کا حق زیادہ ہے، بیوی کا کم ہے، تو پوچھنا کس سے ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ نیچرلی لاجیکلی آپ اسے دیکھیے کہ ایک چیز ہمارے لیے سٹینڈرڈ بنا کے رکھ دی گئی نا، اور وہ حق اور انصاف پر مبنی ہے. الحمدللہ میں نے یہ بات اس کانٹیکس میں کی ہے، اگرچہ شادی سے پہلے کی
मोहब्बत में इस तरह की बातें कोई सोचना भी नहीं चाहता कल क्या होगा, क्योंकि उस वक्त तो कुछ और चीजें गालिब होती है ना इंसान पर। ज़िमनन मैंने इस बात को इसलिए सामने रखा है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बातिल नजरियात का सैलाब है, एक क्लैश ऑफ कल्चर है और नजरियाती तसादुम है। ऐसी चीजें हमारे बच्चों के जहनों में जगह पा चुकी जो कल शादी के काबिल हो रहे हैं, जो रब की बात से किसी तरह मैच नहीं करती। तो हमें फिर समझना है